بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو پریزیڈنٹ اسلام آباد ہائی کورٹ جرنلسٹ ایسوسیشن ثاقب بشیر صاحب، اس کے بعد ہمارے سیکرٹری نیشنل پریس کلب انور پرویز صاحب آئے ہوئے ہیں، سیکرٹری اسلام آباد ہائی کورٹ بار سہیل اکبر چودھری صاحب، اور پریزیڈنٹ اسلام آباد ہائی کورٹ بار حسیب چودھری صاحب، پریزیڈنٹ نیشنل پریس کلب شکیل انجم صاحب، تمام صحافی دوستوں السلام علیکم. میں نے جب یہ مجھے اس لیے بڑی خوشی ہے کہ آج میں یہاں پہ آیا ہوں کہ میرا تعلق جو ہے وہ صحافی برادری سے بھی بڑا گہرا ہے اور ظاہر وکالت سے بھی بڑا گہرا ہے کیونکہ میں وکیل ہوں. لیکن 1993-94 میں گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھتا تھا اور اس وقت ایک اخبار شروع ہوا پاکستان لاہور سے، اکبر علی بھٹی صاحب مرحوم نے شروع کیا، اور ایک ڈسکا سے سیالکوٹ سے خالد قیوم صاحب جو ہیں وہ ہمارے دوست تھے. اس وقت کچھ عرصہ ہم جو ہے وہ چمبا ہاؤس میں رہتے تھے، اور 94 میں نے پھر اپنا کالم جو ہے وہ بھٹی صاحب سے بھی اچھی شناسائی ہوئی. 94 میں نے اپنا کالم لکھنا شروع کیا پاکستان اخبار میں، اور لاہور کا جو ایک سارا صحافتی سرکل تھا وہ اس وقت سے پھر میرا بڑا کلوز ایک تعلق جو ہے وہ بنا سہیل وڑائے صاحب سے، عامر میر صاحب، ایکچولی حامد میر صاحب سے پہلے بنا، اور ان کے پھر بعد میں میرے تایا جو تھے وہ جب گورنر بن گئے الطاف صاحب، تو میں چونکہ گورنر ہاؤس رہتا تھا، میں گورنمنٹ کالج پڑھتا تھا، تو سارے صحافی جو گورنر ہاؤس میں، کیونکہ چودھری الطاف صاحب کی بھی دوستیاں تھیں صحافیوں سے اور پرانے نوائب وقت کے جو بزرگ تھے ان سے، تو وہ سارے لوگ جب آتے تھے تو وہ جب انتظار کرنے آتے تھے تو وہ میرے پاس آتے تھے، تو میرا ایک بڑا سب لوگوں سے بڑا تعلق جو ہے وہ ڈیولپ ہوا. اس کے بعد پھر میں جب وکالت میں گیا تو اس وقت ڈان کے پرویز بشیر صاحب، جنگ کے انجم رشید تھے، پھر ریاض شاکر مرحوم تھے، اپنا سعید چودھری ہے اب بھی ہمارا پاکستان سے، اس کے بعد اپنا جو ہمارے اور بڑے سعید آسی صاحب تھے، اور بڑے اس طرح لوگ تھے جو میرے کئی لوگوں کا نام سکپ بھی ہو جائے گا، لیکن یہ سارے لوگ بڑے زبردست تھے. اور میں ہمیشہ جو کورٹ رپورٹرز ہیں وہ چونکہ ایک کام روز کر رہے ہوتے ہیں نا آپ، تو آپ کی ایکسپرٹیز جو ہے وہ زیادہ ڈیولپ ہو چکی ہوتی ہے. سو ان لوگوں سے آئین کا، قانون کا، ان کو کئی وکیلوں سے، بلکہ یہی کیا زیادہ تر وکیلوں سے بہتر ہی پتہ ہوتا تھا کہ کیا چل رہا ہے، ججز کا موڈ کیا ہے اور معاملات کیا چل رہے ہیں. اس کے بعد اسلام آباد میں بھی پھر آئے، پھر یہاں پہ حسنات بیٹھا ہے، ناصر ہے، اور صدیق چھوٹے بھائیوں کی طرح ہے، فرید ہے، یوسف ہے، یہ سارے میرا تعلق ان سے کوئی 2 4 6 مہینوں کا نہیں ہے، بڑا کوئی سالوں پرانا میرا سب دوستوں سے تعلق ہے. یہاں پہ بھی سارے لوگ جو دوست بیٹھے ہیں اور کسی نہ کسی واسطے سے، یہ جو ہماری بار ایسوسیشنز ہیں اور جو ہماری جرنلسٹ ایسوسیشنز ہیں، یہ پاکستان میں جو 2 سب سے طاقتور یونینز ہیں اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو جو 60s اور 70s میں جو یونینز، لیبر یونینز کا جس قسم کا ایک کردار ہوتا تھا، آج وہ طاقتور کردار جو ہے صرف 2 یونینز تک اور 2 گروپوں تک محدود رہ گیا ہے. وہ ایک لائرز کا یونین ہے اور ایک جرنلسٹ کی یونین. اور اس کی جو طاقت ہے وہ یہ ہے کہ ہر سال الیکشن ہوتے ہیں، ہر سال الیکشن ہوتے ہیں، اور الیکشنوں سے پہلے چاہے جتنی مرضی آپس میں ایک ہو، لڑائی ہو، بڑھائی ہو، الیکشن کے اگلے دن سارے جو ہیں وہ دوبارہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. یہ اسٹرینتھ ہے جس کی، جو جمہوریت جس کو ہم کہتے ہیں، یہ جمہوریت ہے کہ آپ الیکشن لڑتے ہیں، ایشوز کے اوپر بات کرتے ہیں، لیکن اگلے دن پھر آپ اکٹھے ہو جاتے. تو اسی وجہ سے تمام جو حکومتیں ہیں ان کو باقی کسی سے بھی پنگا لینے کو وہ لے سکتی ہیں، لیکن وکیلوں اور جرنلسٹوں سے کبھی پنگا نہیں لینا چاہیے. اور یہ جو حکومتیں ہیں ان کو چاہیے، حکومتوں کو چاہیے کہ وہ لائرز کے ساتھ اور وکیلوں کے ساتھ بنا کے رکھیں، کیونکہ یہ اصل جو آپ کی ایک ٹریڈ یونینزم ہے اس کو ریپرزینٹ کر رہی ہے یہ طاقت. اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو ایک انسٹیٹیوشنل پوزیشن ہے،
اسلام آباد ہائی کورٹ نے جس طریقے سے خود کو ایک ایمرج ہوئی ہے، اس سے ایک پتہ چلتا ہے کہ کتنی جلدی ایک ادارے نے اپنی جو طاقت ہے وہ منوائی ہے۔ سو جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی جرنلسٹ ایسوسی ایشن ہے، اس کی بھی اہمیت بڑی جلدی ابھر کر کے سامنے آئی ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ جو مسائل ہیں، جو یہاں پہ بار ایسوسی ایشنز کے مسائل ہیں یا جو یہاں پر ہمارے جرنلسٹ کے مسائل ہیں، وہ اتنے بڑے نہیں ہیں کہ وہ حل نہیں ہو سکتے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ جو ہمارا لائزن ہے جیسے CDA کا، وہ کمزور ہے، اور بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو کہ اصل میں کوئی مسائل نہیں ہیں جو حل ہو سکتے ہیں، وہ بھی آگے لمبا ہو جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ سیٹ صاحب میں یہ کوشش کروں گا کہ اگلے ہفتے میں چیئرمین CDA کو اپنے ساتھ آپ کے پاس لے کے آؤں، تاکہ ہم بیٹھ کے ان کے ساتھ بات کر سکیں کہ ہمیں کیا کیا مسئلے جو ہیں اور ان کو کیا فوری ہم حل جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ جہاں تک ایک اوورآل سچویشن کا تعلق ہے، ایک اوورآل معاملات کا تعلق ہے، دیکھیے کل 31 جنوری تھی اور بڑے لوگوں کے خواب چکنا چور ہوئے ہیں، بڑے لوگوں کا خیال تھا کہ پتہ نہیں ملک میں کیا انقلاب آ جائے گا، لیکن سب لوگوں کو، میں تو پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ سب لوگ جو ہیں وہ اپنی اپنی تنخواہ میں کام کریں گے اور یہ معاملہ جو ہے اسی طرح ہی آگے چلتا رہے گا۔ لیکن اصل میں ہمیں ایک پولیٹیکل میچورٹی کی ضرورت ہے۔ اگر ہر وقت ہم حکومتوں کو گرانے بنانے میں لگتے رہیں گے تو پھر ہم لانگ ٹرم پلاننگز کے اوپر اپنی کنسنٹریشن نہیں کر سکتے۔ پاکستان میں اصلاحات کی ضرورت ہے، اور میں ہمیشہ اس بات کا حامی رہا ہوں کہ اپوزیشن کو دیوار سے لگانے کا ہمیں بالکل حکومت کا موقف نہیں ہونا چاہیے۔ حکومت کو، اپوزیشن کو راستہ دینا چاہیے کہ وہ بیٹھیں اور ہم ایک بڑی اصلاحات کے اوپر کام کر سکیں۔ ہمیں اصلاحات چاہیے الیکشن کے سسٹم میں، ہمیں اصلاحات چاہیے اپنے جو ہماری جوڈیشل اپوائنٹمنٹس ہیں اس میں ہمیں اصلاحات چاہیے، ہمیں اپنی گورننس کے سسٹم میں اصلاحات چاہیے۔ اب آپ دیکھیے نا کہ مثلا ہم روزانہ اس وقت پاکستان کی چونکہ میں اس وقت میڈیا اور لائرز کے درمیان ہوں، دو بیسک ڈیبیٹس جس کے اوپر سارا پاکستان کا اس وقت فریم ورک ہلا ہوا ہے، وہ بیسک ڈیبیٹ ہمارے میڈیا میں ہے ہی نہیں۔ مثلا ہماری جو 18ویں ترمیم کے بعد اور NFC ایوارڈ کے بعد جو ہمارا کانسٹیٹیوشنل فریم ورک ہے، اس نے جس قسم کے مسائل کھڑے کر دیے ہیں فیڈریشن کے لیے، وہ ہماری ڈیبیٹ میں ایبسنٹ ہے۔ اب آپ صبح ہم نے جانا ہے، اسکول جانا ہے، ٹیچر نہیں ہے، پروینشل پرابلم ہے۔ سڑک جس پہ چل کے جا رہے ہیں نہیں ہے، پروینشل پرابلم ہے۔ ہاسپٹل میں ڈاکٹر نہیں ہے، پروینشل پرابلم ہے۔ اسکول میں ٹیچر نہیں ہے، پروینشل پرابلم ہے۔ لائٹ نہیں ہے، اگر اسٹریٹ لائٹ نہیں ہے، پروینشل پرابلم ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ سارے مسائل کے لیے وفاق کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے اور NFC ایوارڈ کا 60% صوبوں کو چلا جاتا ہے، بس آپ اندازہ لگائیں کہ پچھلے 2 سال میں صوبہ پنجاب کو تقریباً 2300 ارب روپیہ ٹرانسفر ہوا ہے فیڈرل گورنمنٹ سے، سندھ گورنمنٹ کو 1600 ارب روپیہ ٹرانسفر ہوا ہے فیڈرل گورنمنٹ سے، خیبر پختونخوا گورنمنٹ کو 1100 ارب روپیہ ٹرانسفر ہوا ہے، اور بلوچستان جس کی آبادی کروڑ سوا کروڑ ہے اس کو تقریباً 500-600 ارب روپیہ۔ یہ 2 سال کے سر میں بات کر رہا ہوں۔ اگر آپ 10 سال میں چلے جائیں تو پھر آپ کی کیلکولیٹرز کے ختم ہو جاتے ہیں، زیرو ہی ختم ہو جاتے ہیں جتنا پیسہ چلا گیا۔ لیکن کوئی میکنزم نہیں ہے جس سے ہم جانچ سکیں کہ یہ صوبوں کو جو پیسہ جا رہا ہے یہ خرچ بھی ہو رہا ہے یا نہیں ہو پا رہا ہے، یا کدھر جا رہا ہے یا کیسے جا رہا ہے۔ مہنگائی ہو رہی ہے، اگر ٹماٹر مہنگے ہیں، انڈے مہنگے ہیں، دودھ مہنگا ہے، یہ سارے کس سے کنٹرول کرنا ہے؟ وزیر اعظم کے پاس تو کوئی اختیار نہیں، یہ اختیار چیف منسٹرز کے پاس ہے۔ اور چیف منسٹر جیسے آپ نے سنا سندھ کے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ میں تو وزیر اعظم کو جواب دے ہی نہیں۔ تو جب چیف منسٹر وزیر اعظم کو جواب دہ نہیں ہے، اختیار سارا اس کے پاس ہے، تو پھر فیڈریشن کا تصور کیسے جو ہے وہ آگے چلے گا؟ یہ وہ سوال ہے جس کے اوپر ہمارے جو وکلاء ہیں ان کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو 18ویں ترمیم جس طریقے سے کی گئی، اس کے نتیجے میں جن لوگوں نے بھی 18ویں ترمیم کی ان لوگوں نے نہ سوچا نہ سمجھا، صرف بہت چھوٹے معاملے کے لیے، جس طریقے سے نواز شریف صاحب نے بھی آرٹیکل 158 کے اوپر سگنیچر کیے، اور پنجاب کو جتنا نقصان
نواز شریف اور PMLN کے آرٹیکل 158 کے اوپر سائن کرنے سے ہوا، کبھی تاریخ میں نہیں ہوا۔ کیا وجہ ہوئی؟ آج پنجاب پورے پاکستان کی جو بجلی کے بل صرف پنجابی دے رہا ہے، باقی باہر سے کوئی نہیں دے رہا، پنجاب اور اسلام آباد دے رہا ہے۔ اسی طریقے سے گندم کی سبسڈی ساری صرف جو ہے وہ پنجاب بیئر کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے آپ کی جو ساری باقی سبسڈیز ہیں بجلی کی، پانی کی، وہ صرف پنجاب بیئر کر رہا ہے۔ باقی سارے صوبے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، گیس جو ہے وہ پہلے سندھ میں نکلتی ہے یا پہلے KP میں نکلتی ہے، تو پہلے ہم استعمال کریں گے پھر دیں گے۔ پانی کے اوپر بھی یہی جو ہے وہ ایشو ہے۔ جتنا نقصان نواز شریف نے، اور نواز شریف نے کیوں نقصان پہنچایا؟ انہوں نے کہا مجھے تیسری دفعہ وزیراعظم، چوتھی دفعہ وزیراعظم بننے کی اجازت دے دیں، آپ جو مرضی مجھ سے لکھوا لیں۔ 18ویں ترمیم کے اوپر سائن کرنے کا نواز شریف نے قیمت صرف یہ وصول کی کہ مجھے آپ جو پرویز مشرف صاحب کے دور میں امینڈمنٹ ہوئی تھی کہ آپ تیسری دفعہ وزیراعظم نہیں بن سکتے، انہوں نے صرف یہ امینڈمنٹ ختم کرانے کے لیے پنجاب کی پیٹھ میں خنجر گھونپ دیا، اور اس کے نتیجے میں آج پاکستان ایک ڈس فنکشنل فیڈریشن بن گیا ہے، جس میں 18ویں ترمیم کے نتیجے میں اور NFC ایوارڈ کے نتیجے میں پورا فریم ورک ہی تباہ و برباد ہو گیا۔ اور یہ ہمیں بیٹھنا پڑے گا اور سوچنا پڑے گا، اور اپوزیشن کو بھی اور گورنمنٹ کو بھی اس کے اوپر ایک ریویو کرنا پڑے گا کہ جب تک آپ 18ویں ترمیم، ایک ترمیم کا نام نہیں ہے، 18ویں ترمیم میں اچھی چیزیں بھی ہیں، مثلا جو ڈیولوشن ہوئی ہے صوبوں کو فیڈریشن سے، وہ بڑی زبردست ہے۔ پرویز مشرف صاحب کے دور میں ہم لوکل گورنمنٹ لے کے آئے، اس میں غلطی یہ کی کہ انہوں نے صوبوں کے سارے اختیار جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ کو دے دیے، لیکن فیڈریشن سے اختیار صوبوں کو نہیں دیے۔ یہاں 18ویں ترمیم میں ہم نے کیا کہ ہم نے فیڈریشن کے اختیار صوبوں کو دے دیے، لیکن صوبوں نے لوکل گورنمنٹ کے سارے اختیار بھی جو ہے وہ خود سنبھال لیے۔ اس کے نتیجے میں آج اگر پاکستان کے جو مسائل ہیں یا پاکستان کی جو مس گورننس ہے، اس کی ذمہ داری جو ہے وہ قطعی طور کے اوپر فیڈرل گورنمنٹ کے پاس نہیں ہے، وہ صوبائی حکومتوں کے اوپر ہے، اور صوبائی حکومتوں کی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ ڈیلیور کر سکیں، اور کبھی یہ سلوشن نہیں ہو سکے گا جب تک حکومت اور اپوزیشن مل کے بیٹھیں گے نہیں اور ان معاملات کے اوپر غور نہیں کریں گے اور سوچیں گے نہیں، کیونکہ الٹیمیٹلی تو دیکھیں انڈیویجولز کا فائدہ ہے، جو پولیٹیشنز کو سوچنا چاہیے، جو ہمارے گروپس کو سوچنا چاہیے کہ انڈیویجول ہمارا شہری جو ہے اس کو کہاں پہ کیا فائدہ ہوتا ہے۔ تو یہ فائدہ ہے جس کی طرف، نقصان ہے جس کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ بہرحال میں آپ سب لوگوں کو ایک دفعہ پھر بڑی مبارکباد دینا چاہتا ہوں، اور میں آپ سے امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ، اور دوسری میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، جو سوسائٹی کے اندر جو سوچ ہے، وہ جو جرنلسٹس ہیں یا جو لائرز ہیں، ان کا یہ لوگ ہیں جو کہ ایک کنٹروورشل ڈیبیٹس کے اوپر بات کر سکتے ہیں۔ آپ لوگ جو ہیں وہ دلیل کے لوگ ہیں، آپ لوگ جو ہیں وہ منطق کے لوگ ہیں، آپ لوگ ان گروپس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں جو کہ دلیل اور منطق کے اوپر بیٹھ، ورنہ ڈنڈا تو پھر سب سے زیادہ تو جو ہے وہ اور لوگوں کے پاس ہے۔ اگر ڈنڈے پہ رول ہونا تو پھر آپ لوگوں کی باری کبھی نہیں آنی۔ آپ لوگوں سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ کبھی بھی دلیل، منطق اور قلم کو چھوڑ کے ڈنڈا اٹھانے کی طرف نہ جائیے گا، کیونکہ ڈنڈا آپ سے زیادہ دوسرے لوگوں کے پاس ہے۔ آپ اپنی جو اصل طاقت ہے اس پہ رہیں گے تو آپ لوگ جو ہے اپنی طاقت حاصل کر سکیں گے۔ اور میری ریکویسٹ یہ بھی ہوگی اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن سے بھی اور جرنلسٹ ایسوسی ایشن سے بھی، اور ویسے تو میں ہمیشہ پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ کو بھی کہتا ہوں، انفارچونیٹلی وکیلوں نے اپنا جو رول لیا تھا ادھر جب افتخار چودھری صاحب کی موومنٹ چل رہی تھی اور ان کی ریسٹوریشن کی، وہ ہم کھو گئے۔ وکیلوں کو چاہیے تھا کہ وہ اپنی جو موومنٹ ہے اس کو برقرار رکھتے، اور پاکستان کے اندر پولیٹیکل پارٹی، دیکھیں میں نے الیکشن لڑنا ہے، میں وہ بات کروں گا جس سے ووٹر خوش ہوتا ہے، پولیٹیکل پارٹیز وہ بات کریں گے جس سے ووٹر خوش ہوتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ ہر وہ بات جس سے ووٹر خوش ہوتا ہو وہ صحیح بھی ہو۔ کئی باتیں ہیں جس کے اوپر بار ایسوسی ایشنز کو، جرنلسٹ باڈیز کو ایک سٹینڈ لینا ہے کہ چاہے وہ پاپولر نہ بھی ہو، وہ سٹینڈ جو ہے وہ صحیح ہو، وہ اس کے اوپر آپ لوگ جائیں۔ سو میری ریکویسٹ یہ ہوگی کہ جو کنٹروورشل ڈیبیٹس ہیں، جن کی جو سوسائٹی کے لیے امپورٹنٹ ہیں، ان کو آپ لوگ لیڈ کریں، اور آپ لوگ ایک پاکستان میں اور جو اوور آل ہماری سوسائٹی ہے اس کے اندر ایک اپنے بھی محاسبے کے لیے بات چیت کریں، اور دوسروں کی جو ادارے ہیں ان کے محاسبے کا بھی علم جو ہے
وہ یہی ادارے اٹھائیں گے. اگر جرنلسٹ نہیں اٹھائیں گے اور بار ایسوسیشنز نہیں اٹھائیں گی تو آپ پھر اور کون اٹھائے گا؟ لہٰذا آپ سے میرا یہ بھی درخواست ہوگی کہ ایسے ایشوز کے اوپر جہاں پہ محاسبے کا ایک معاملہ آتا ہے وہ بھی آپ لوگ اپنا ضرور کریں. باقی یہ ہے کہ میں حکومت میں بھی اکثر یہ بات حکومت کو بھی سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ جرنلسٹ اور لائرز یہ کبھی بھی حکومت کے الائی نہیں ہو سکتے، نہ ہی ہونا چاہیے. انہیں حکومت کے اوپر ایڈورسری ہی نظر رکھنی چاہیے. اگر یہ سارے بھی ساتھ مل جائیں گے تو حکومت پہ کرٹیسزم کون کرے گا؟ لہٰذا جرنلسٹوں کو اور جو ہمارے لائرز ہیں ان کو بے شک حکومت کے ساتھ جو ہے وہ ایشوز کے اوپر حکومت کا ساتھ دیں، ایشوز کے اوپر حکومت کی مخالفت کریں. جہاں پہ سمجھتے ہیں کہ حکومت صحیح ہے وہاں پہ کہیں صحیح ہے، جہاں پہ سمجھتے ہیں حکومت غلط ہے وہاں پہ کہیں غلط ہے. کسی صورت میں بھی جرنلسٹ کا یا لائرز کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ حکومت کی ایک سبسڈری بن کے چلیں، اور نہ ہی حکومت کو یہ توقع ہونی چاہیے ان اداروں سے کہ حکومت کی سبسڈری بن کے چلیں گے. لہٰذا مجھے امید ہے کہ آپ لوگ جو اپنا کردار ہے اس میں مزید وسعت لائیں گے اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ مل کر کے ہم اس میں جو بہتری ہے وہ لا سکیں. تھینک یو ویری مچ صاحب. آپ ایک اسٹرانگ وائس ہیں اور ہر پسے ہوئے طبقے کی آپ بات بھی کرتے ہیں اور کیبنٹ میں بھی آپ بات کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. آپ کے آنے کا بھی شکریہ. سر یہ بتائیے گا، آپ اپوزیشن کو بات کرتے ہیں کہ اپوزیشن کے ساتھ مل بیٹھ کے بات ہو سکتی ہے اور اس کی بات ہو سکتی ہے، لیکن جب اپوزیشن سے آپ کی بات ہوتی ہے آپ کہتے ہیں وہ این آر او مانگ رہے ہیں، کیسے ان مسائل کا حل ہوگا؟ آپ یہ کہتے ہیں وہ این آر او مانگ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم بات کرتے ہیں گورنمنٹ سیریس نہیں ہے. ان سارے مسائل کا حل کیا ہے؟ اور دوسرا تک یہ جو انڈیا میں کسانوں کی تحریک چل رہی ہے اس میں بعض کا کے نظام کے سامنے آگے پاکستان کو رول پلے کر رہا ہے، ہم کیسے ان کی ایک مورل سپورٹ کر سکتے ہیں جس سے ان کے جو جنرل مسائل ہیں ان کو تاکہ دنیا بھی ان کو دیکھیں، کیونکہ مودی سرکار جو ہے وہ ان کو دبا رہی ہے. اچھا، پہلے سوال کا جواب تو یہ ہے کہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان بڑی تلخیاں، ایک پرسنل ایک جو ہے وہ ایک تلخیاں ہیں. اتنی تلخیوں میں مذاکرات نہیں ہوتے. اسی لیے میں بار ایسوسیشنز کو اور جرنلسٹ باڈیز کو کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ آگے بڑھیں اور ملک میں جہاں پہ اتنے جو گمبھیر مسائل ہیں ان کے لیے آپ لوگ ایک میڈیٹر کا رول ادا کریں، بجائے اس کے کہ بار ایسوسیشنز یا میڈیا سائڈیں لے کے بیٹھ جائے، جو کہ اس وقت زیادہ چل رہا ہے کہ باقاعدہ ہم نے سائڈیں لی ہوئی ہیں کہ وہ ادھر ہے اور ادھر ہے. آپ لوگ ایک نیوٹرل رول رکھیں، جہاں پہ حکومت صحیح ہے کہیں یہاں پہ حکومت صحیح ہے، جہاں پہ اپوزیشن صحیح ہے کہیں اپوزیشن صحیح ہے، اور ایک میڈیشن کا رول جو ہے وہ آپ کو ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ جو اس وقت بھارتی پنجاب کے اندر کسان کی موومنٹ چل رہی ہے، پوری دنیا میں جہاں پر بھی کسان ہے، جہاں پر اسپیشلی پاکستان کے اندر ہر پنجابی کا دل جو ہے وہ اپنے بھارتی پنجابی کسانوں کے ساتھ دھڑک رہا ہے. ہم سمجھتے ہیں وہ حق کے لیے کھڑے ہیں، وہ سچ کے لیے کھڑے ہیں. اور اگر پاکستان کی اتنی وہاں پہ منور ہے جو ہندوستان کہہ رہا ہے کہ پنجابی کسانوں کو پاکستان نے وہاں پہ اکسا لیا ہے اور وہاں پہ لاکھوں لوگ پاکستان باہر نکال سکتا ہے، تو پھر تو پاکستان سے ڈر کے رہیں. اگر ہر کام کشمیری جو ہیں لاکھوں کشمیری باہر ہے پروٹیسٹ کر رہے ہیں، وہ بھی پاکستان کی اتنی وہاں پہ ڈیپتھ ہے کہ ہمارے کہنے کے اوپر سارے کشمیری باہر نکل آئے ہیں اور کسانوں کی بھی اتنی ڈیپتھ ہے کہ پاکستان کے کہنے پہ نکل آئے ہیں، تو پھر تو ہمیں ان کو سلام کرنا چاہیے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے، مودی سرکار کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے. جس قسم کا ہندوستان مودی سرکار اس وقت بنا رہی ہے وہ پاکستان کے لیے ہی نہیں، وہ دنیا کے لیے ڈینجرس ہے. وہ آر ایس ایس نازی جرمنی کا جو ماڈل ہے اس کو آر ایس ایس نے امپلیمنٹ کیا ہے، اور جس طرح سے ہٹلر نے وہاں پر ایک پوری نسل کشی شروع کی تھی، وہ مسلمانوں کی نسل کشی کر رہے ہیں. اس کے اوپر پوری دنیا کو جس طرح سے آواز اٹھانی چاہیے وہ آواز موجود نہیں ہے، اور ہمارا فرض ہے ہم یہ آواز اٹھائیں. جاری صاحب، گورنمنٹ نوجوانوں کی بات کرتی ہے. پاکستان میں ریٹائرڈ افسران کو عہدے دیے جاتے ہیں، ریٹائرڈ لوگوں کو عہدے دیے جاتے ہیں. نوجوانوں کو میدان میں کب لایا جائے گا؟ آپ کب لائے گی آپ کی گورنمنٹ؟ اس وقت پارلیمنٹ کے اندر 105 لوگ جو ہیں 242 میں سے، ان کی جو عمر ہے جب وہ الیکشن لڑ رہے تھے وہ 45 سال سے کم ہے. لہٰذا یہ پاکستان کی اس وقت ینگسٹ پارلیمنٹ ہے جو اس وقت آپ کے سامنے ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو باقی گورنمنٹ ہے وہ بھی اس وقت بڑے، اور پاکستان کی آبادی ہی اس وقت کیونکہ بڑی ینگ ہے لہٰذا ہر جگہ کے اوپر ینگسٹرز ہیں. لیکن یہ جو جوان پاکستان ہے اس میں بہت اپرچونٹیز ہیں. میں جوانوں کو کہوں گا کہ اس سے فائدہ اٹھائیں. ٹھیک ہے. راول صاحب نے کہا ہے کہ ہم نے باعزت موقع دیا تھا وزیر اعظم کو جانے کا،
लेकिन आप वो समझ रहे हैं कि जैसे उनको बाइज्जत रास्ता नहीं सही। चाहिए क्या मेरा ख्याल है बिलावल और मरियम अब मिल के हुकूमत को बददुआओं की कंपेन शुरू करें।